السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، ایک بہت خوبصورت حکایت ہے کہ دو شخص کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کا نام تھا عقل اور دوسرے کا نام تھا نصیب۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عقل، اور دوسرے کا نام تھا نصیب۔ یہ دونوں سفر پر نکلے۔ ابھی راستے میں تھے کہ لمبا سفر تھا، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی رک گئی۔ اب یہ پریشان ہو گئے دونوں کہ آخر کہاں جاؤں، سنسان روڈ، سنسان علاقہ۔ انہوں نے سوچا چلو پیدل چلتے ہیں، یہاں سے کسی طرح راستہ پار کر لے۔ تو یہ لوگ نکلے، کچھ دور چلے، پھر سوچنے لگے یار رات اندھیری ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کا نکل پانا مشکل ہے، لہٰذا کار میں ہی آرام کر لو، گاڑی پر رک جاؤ، شاید کوئی ادھر سے نکلے تو ہم اسے مدد کے لیے پکار لیں گے۔ تو یہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد عقل کہنے لگی کہ گاڑی سے نکل کر تھوڑا کھلے میں بیٹھو۔ تو عقل جو ہے، یہ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، اور جو نصیب تھا یہ روڈ کے بیچ میں جا کر لیٹ گیا۔ تو عقل نے جب دیکھا تو پریشان، حیرت میں یہ آئی عقل اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی مرنا ہے کیا تمہیں؟ بیچ روڈ پہ لیٹ رہے ہو، ابھی کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ پتہ ہے یہ؟ تو نصیب اس نے ضد کر لیا کہ نہیں، میں یہیں لیٹوں گا، بیچ میں ہی سوؤں گا۔ تو عقل مجبور ہو گئی، کہنے لگی جیسی مرضی تمہاری۔ تو عقل یہ پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ گئی اور نصیب یہ بیچ روڈ پہ لیٹ گیا۔ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا تھا، ایک تیز رفتار گاڑی آئی، ٹرک آیا تیز رفتار، اور جب وہ اس کے قریب پہنچ گیا، نصیب کے قریب پہنچ گیا، تو ٹرک ڈرائیور کی نظر جیسے ہی نصیب پر پڑی تو اس نے تیزی سے بریک لگایا، لیکن وہ رفتار اتنی تیز تھی اور وہ اتنے قریب آ چکا تھا کہ بریک لگانے پر بھی اس کے قریب رک نہیں جاتا بلکہ اس کے اوپر چڑھ جاتا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ رک پانا مشکل ہے، لہذا کسی طرح اس نے ہینڈل گھمائی کہ سائیڈ سے کراس کر کے نکل جاؤں۔ تو اس نے ٹرک کو گھمایا کہ سائیڈ سے نکل جاؤں، لیکن چونکہ رفتار تیز تھی، یہ گھمایا تو اس نے لیکن نکل نہ سکا، بلکہ وہ اس پیڑ میں جا کر ٹکر مار دی، اس پیڑ میں لے کر گھس گئے، اس پیڑ میں لے کر جا کے ٹھوک دیا جس کے نیچے عقل سوئی ہوئی تھی۔ تو یہ لے کر جب اس پیڑ کے نیچے پہنچا، اس پیڑ سے ٹکر ماری تو چونکہ عقل نیچے سوئی تھی وہ دب گئی، عقل مر گئی، دب کے مر گئی عقل، اور وہ جو نصیب تھا وہ ویسے ہی سویا ہوا بیچ روڈ پہ آرام سے پڑا سو رہا۔ تو میرے عزیزوں، اس حکایت سے کچھ سبق ملا، کچھ درس ملا۔ وہ کیا کہ ایسا ہی کچھ ہماری زندگی میں بھی ہو رہا کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ان کا نصیب کتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ نصیب راتوں رات ان کو کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ عقل سے کام نہیں کر رہے ہوتے، عقل استعمال نہیں کر رہے ہوتے، لیکن نصیب ہے کہ ان کو کہاں سے کہاں لے کر پہنچ جاتا ہے۔ شادی جلدی کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی دیر میں کرنا بھی خیر و برکت کا سامان ہوتا ہے، خیر و برکت ہو جایا کرتی ہے دیر سے کرنے میں۔ کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اب پریشان ہے، حکیموں کے پاس پھر رہے ہیں، طلاقیں دے رہے ہیں کہ یہ بچہ نہیں جن سکتی، طلاق دے دیا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی بچہ نہ ہونا، اولاد نہ ہونا بھی کوئی مصلحت ہو جایا کرتی ہے۔ نوکری سے نکال دیا، نوکری سے کیا نکلے کہ پھانسی لگا رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی نوکری سے نکال دیا جانا، اس سے بڑی نوکری، اس سے بڑی خیر و برکت والی چیز
آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ایسا بھی ہوتا کبھی کوئی چیز آپ کی نظر میں بہت اچھی لگ رہی ہو اور وہ حقیقت میں آپ کے لیے بری ہو؟ ایسا بھی ہوتا کبھی کوئی چیز آپ کو بہت بری نظر آ رہی لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے اچھی ہو؟ میرے عزیزوں، یہی نصیب ہے اور یہی عقل ہے۔ عقل اور نصیب یہ قدرت ہے، یہ تقدیر ہے۔ عقل اور نصیب یہ تقدیر ہے، اور تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔